السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نماز کا جو ترجمہ ہوتا ہے، یعنی نماز میں جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں ان کا معنی اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کی طرف سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ حضرت آپ نماز کا ترجمہ بتائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ کو نماز کا ترجمہ بتاؤں گا کہ نماز میں جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں ان کا معنی اور مطلب کیا ہے، تاکہ جب آپ ان کے معنی اور مطلب کو سمجھیں تو آپ کو نماز میں زیادہ دلچسپی ہو اور آپ کا دل زیادہ لگا رہے۔ تو نماز میں جو سب سے پہلی چیز پڑھی جاتی ہے وہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا معنی تقریباً سبھی کو معلوم ہوگا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں یا ہماری بہنیں سینے پر باندھ لیتی ہیں تو اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے اے اللہ تیری ذات اور تیری ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تیرا نام بلند و بالا ہے اور تو بڑا بزرگ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے مکر و فریب سے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھ لیجئے، سن لیجئے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس راستے پر چلا جو کہ سیدھا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تو نے غضب کا اظہار فرمایا اور جو کہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایک سورت کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ الکوثر کا ترجمہ، اس کو آپ دھیان سے سن لیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور کسی نے ترجمہ کیا ہے کچھ علماء نے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا، تمہارا دشمن ہی خسارے میں رہے گا۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا معنی آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے یعنی سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو کہ عظیم مرتبے والا ہے۔ اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یا کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد۔ تینوں صحیح ہے، تینوں احادیث مبارکہ میں آیا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو کہ بہت ہی بلند مرتبے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ہم
پھر سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اب دوسری رکعت جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں کسی سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی آپ تلاوت کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سورت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ جو کہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں گے۔ رکوع اور سجدہ کے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو اور قعدے میں جب بیٹھیں گے تو قعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی جو کچھ ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی تمام اللہ کے لیے ہے۔ جو ہم اپنے کام کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکوع میں، وہ بھی تمام کے تمام اللہ کے لیے ہیں۔ اور مالی عبادتیں جو کہ ہم زکوٰۃ و خیرات و صدقات وغیرہ دیتے ہیں، وہ بھی تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کا بھی ترجمہ آپ سماعت کر لیں اور پہلے درود ابراہیم سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہم پڑھتے ہیں درود کا حصہ، یعنی اللہم بارک علی محمد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، جیسے کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ دعائے معصورہ کئی سارے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دعائے معصورہ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ دعائے معصورہ یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، یعنی میں نے بہت زیادہ گناہ کیے اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، لہٰذا تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ہم دائنی طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہو۔ یہ تھا نماز کا ترجمہ جو تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز میں جو بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں کا معنی جب ہم جان کر کے نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو نماز ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ لطف اور مزہ آئے گا۔ لہٰذا اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو سنا اور آپ کو اچھا لگا تو آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ انہیں بھی نماز جو پڑھتے ہیں ان کا معنی معلوم ہو جائے۔